بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج جو ہم لوگوں نے عنوان اپنی اردو کی سیکنڈ ایئر کی بک میں سے منتخب کیا ہے وہ ہے سقراط۔ ٹھیک ہے، سقراط ویسے تو ہم لوگ اس نام سے بخوبی واقف ہیں، لیکن آج میں تھوڑا سا آپ کو اس کا مطلب اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی کہ سقراط جو تھے کس خاندان سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کیسے جو اپنی زندگی کے اوائل جو دن تھے انہوں نے کیسے گزارے، کیسے کیسے مصائب و حالات سے انہیں دوچار ہونا پڑا، اور ان کی جو تعلیمات تھیں وہ کس حد تک ہماری زندگیوں کے اوپر مثبت اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ان کا جو سبق ہے، جو عنوان ہے، ہم لوگ اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس سارا ایکسپلین کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ یونان کا جو رہنے والا تھا یہ انسان تھا۔ ایتھنس میں پیدا ہوا، یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا۔ ٹھیک ہے، سقراط، اب یہاں پر ہمیں سب سے پہلے جو بات ہے سقراط کے بارے میں کیا پتہ چلی کہ ان کے جو باپ تھے، ان کے جو ان کا جو پیشہ تھا وہ پیشے کے لحاظ سے کیا تھے، بت تراش تھے، یعنی کہ بت بناتے تھے۔ آبائی پیشے کی رعایت سے اس وحید اثر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی، مگر آخر اسے فلسفے کی تحصیل کا شوق ہوا، چونکہ طبیعت قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، کیونکہ یہ انسان جو تھے اپنے جو ان کا آبائی پیشہ تھا بت تراشی، اس میں بھی مہارت حاصل کر چکے تھے، لیکن ان کی جو طبیعت کا جو رجحان تھا، جو ان کے دماغ کے اوپر جو چیز ایک اثر انداز ہوئی تھی وہ کیا تھی، فلسفہ۔ ٹھیک ہے، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول کیا۔ اوائل عمر میں بااقتضائے آئین ملک اسے فوج میں داخل ہونا پڑا، یعنی کہ اس وقت جو وہاں پر یونان میں جو سسٹم رائج تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی عمر کے جو پہلے سال ہیں وہ آپ نے وہاں کی جو آرمی ہے یا وہاں کی فوج ہے وہاں پر آپ نے اس میں ملازمت کرنی ہے۔ کئی لڑائیوں میں اسے بہت سے کارہائے نمایاں کیے۔ زنوفن اور السیبائیڈس سے لائق شخصوں کی جان اسی نے بچائی، یعنی کہ یہ جو دو نام تھے زنوفن اور السیبائیڈس، یہ وہ انسان تھے کہ جو کہ اپنی لیاقت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو ان دونوں جو اشخاص تھے، ان دونوں کی جان بھی سقراط نے ڈیورنگ دا وار، جو جنگ ہو رہی تھی اس کے دوران اس نے ان دونوں کی جان بھی بچائی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ زنوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ ایک سپہ سالار بھی تھا آرمی کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا، وہ صاحب تصنیف، یعنی کہ بہت سی جو بکس وغیرہ تھیں وہ بھی لکھتا تھا وہ بندہ۔ اس کی تصنیفات خاص پایا کی ہیں۔ السیبائیڈس ایک امیر کا بیٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہمیں اس بات کا کلیئرلی پتہ چل گیا کہ السیبائیڈس کون شخص تھا، ایک امیر جو باپ تھا اس کا وہ بیٹا تھا۔ ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، جس حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت، سونے پر سہاگا کا رتبہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صورت تو دی ہوئی تھی اچھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا کریکٹر تھا، جو اس کا کردار تھا، جو اس کے اندر ایک اچھی خوبی تھی وہ موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آرمی میں جو انہوں نے اپنی جو زندگی کے پہلے جو وہ تھے سال تھے انہوں نے اسپینڈ کیے، اور جب اس کے بعد وہ وہاں سے واپس، یعنی کہ سقراط اپنی جو ان کی جو نارمل لائف تھی، نارمل جو ان کی روٹین تھی اس پر وہ واپس آئے، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں کے جو ان کے ہم وطن لوگ تھے انہیں ان لوگوں نے کیا کیا، پابندی مذہب کی تاکید کی۔ ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے مذہب کی پابندی کریں، اس کے اندر جو جو رول ریگولیشن سیٹ ہیں انہیں وہ لوگ فالو کریں۔ ٹھیک ہے، رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیال سے فائدہ اٹھانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر اکثر لوگوں کو ہمارا کام اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، اور بعض لوگ بہت کم، یعنی کہ مائنورٹی میں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہمارا کام یا ہم اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو سیم جو حالات تھے وہ سقراط کے ساتھ بھی پیش آئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سقراط جو تھا وہ اپنے تھوڑے سے کم ہی عرصے میں، اب ظاہر سی بات ہے پہلا جو ٹائم تھا اس نے آرمی میں گزارا، اور اس کے بعد جو ٹائم بچا وہ اس نے لوگوں کے درمیان میں گزارا، اور اس مختصر وقت میں بہت سے لوگ جو تھے اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ وہ جو تھا ان کی جو طبیعت تھی سقراط کی، بہت آزاد طبیعت کے وہ مالک تھے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ایک بہت خوش تقریر انسان بھی تھے۔ انہوں نے جو ایک اپنے فلسفے میں لوگوں کے اوپر نکتہ سنجیاں کی، تو
وہ ساری جو باتیں تھیں ان کے جو ہم وطن لوگ تھے انہیں وہ چیزیں گوارا نہ ہوئی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کے خلاف بہت سی جو سازشیں تھیں، بہت سے جو ایک من گھڑت باتیں تھیں ان کے بارے میں ان لوگوں نے کہنی سٹارٹ کر دی. تو انہوں نے پھر وہاں پر ایک جو شاعر تھا اس نے سقراط کے اوپر ہجو لکھی. یہاں میں آپ کو بات کلیئر کرتی چلوں کہ ہجو اردو ادب کی وہ صنف ہے جس میں ہم کسی انسان کے اندر جو بھی خامیاں، جو بھی برائیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پر وہ جو شاعر تھا اس نے ایک ہجو لکھی جس میں جتنی بھی ان کے اندر یعنی کہ خوبیوں کو تو اس نے چھوڑ ہی دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ انسان مطلب جو بچے ہیں، جو طالب علم ہیں، انہیں وہ اچھی یا جو نوجوان ہیں وہاں کے ایتھنس کے کتنے کتنے اچھے خیالات ان کے متعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس بندے نے پس و پش ڈال کر جو اس کے اندر برائیاں تھیں انہیں وہ منظر عام پر لے کے آیا، اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں اس نے زہر گھول دیا کہ یہ انسان جو ہے وہ آپ کے بچوں کو آپ کا مخالف کر رہا ہے، انہیں ان کے دین سے ہٹا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ اس نے اس طرح سقراط کے مخالف بنائے، اور وہاں پر ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ سقراط کو وہ لوگ ایک عدالت میں اس کا فیصلہ وہ لوگ لے کے چلے گئے. تو وہاں پر جو ان لوگوں نے اس کے لیے پنش سیٹ کی کہ اسے ان لوگوں نے پھر جیل میں بھیج دیا، ٹھیک ہے.